بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد ورک۔ چانن اجے بھی پھٹیا نہیں، رات اجے بھی کالی ہے، اج بھی کیڑا سکھ ہے سانو، ساڈے لئی اج بھی سن 47 ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 76 سال الحمدللہ گزشتہ ہفتے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشی مسائل جوں کے توں ہیں۔ گزشتہ دنوں سیالکوٹ کے ایک معروف انڈسٹریلسٹ کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ویڈیو بیان دینے سے گریز کرتے ہوئے اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے، جس کو میں آپ ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل محبوب شیخ صاحب پیک سپورٹس کے مالک ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان کی معاشی ابتری کو بہت ہی بھیانک اور پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان کے اندر جو بن رہا ہے، اس سے پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کا فائدہ چائنا کو ہوگا۔ فیصل محبوب شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں قطعاً اس سے کوئی اعتراض نہیں، انڈسٹری جتنی زیادہ پاکستان کے اندر موجود ہوگی اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، لیکن جن شرائط پہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یا پاکستان چائنا کو مراعات دے رہا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ پاکستان کو صرف اور صرف اس کا ریونیو ملے گا۔ پاکستان کو سی پیک سے ریونیو کے علاوہ کوئی دوسرے فوائد کا امکان تاحال نظر نہیں آتا، اور سی پیک کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان میں زیادہ تر ورکرز جو ہے وہ چائنیز ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ سی پیک کے بننے سے پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا یا اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چائنا جو ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق چائنا اپنی اسکل لیبر کو لے کے آئے گا اور اپنی ہی مینجمنٹ کو لے کے آئے گا۔ ہاں، البتہ ایسے لوگوں کو ضرور وہ اپنے اداروں میں رکھ سکتا ہے جو بہت ہی معمولی درجے کے کام ہوں گے۔ تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان میں اگر بیروزگاری کا وہ حقیقی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقی پاکستان میں معاشی استحکام لانا چاہتے ہیں، پاکستان کو معاشی طور پر ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا پڑے گا، ان میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، ان کو پاکستان کے مفادات کے مطابق بنانا ہوگا، اور اسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے جب آپ پاکستان کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی صنعت کاروں کو مراعات دیں گے۔ جب تک پاکستانی صنعت کاروں کو مراعات نہیں دیں گے، ان کو چائنا کے مقابلے میں برابر سہولتیں نہیں فراہم کریں گے، تو پاکستان کی انڈسٹری جو ہے، جس طرح موجودہ حالات میں تقریباً کولیپس ہو چکی ہے، بند ہونے کی ہے، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اداروں سے نکالے جا رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں اس کے امکانات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ اس کو پاکستانی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے، اس کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے جو مراعات چائنا کو دی جا رہی ہیں، اسی طرح پاکستان کی انڈسٹریز کو مراعات دی جائیں، ان کے ٹیکسز کو کم کیا جائے۔ خاص طور پہ بجلی کا جو ٹیرف تھا، جو کہ عمران خان کی حکومت میں
ایک فلیٹ ٹیرف دیا گیا تھا کہ 30 روپے فی یونٹ جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کو دیے جائیں گے، اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، کیونکہ بجلی کے نرخ اتنی بڑھ چکے ہیں، پھر اس کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار سے ہمیں کاروباری ادارے چلانے دشوار ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے عوام کو اگر ہمیں ترقی کے ثمرات جو ہیں منتقل کرنے ہیں تو اس کا واحد حل جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے، اور فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انڈسٹریل زون زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں اور فری زون بنائے جائیں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی جائیں، ان کے اوپر سے جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ کم کیا جائے، تاکہ صنعت کار جو ہے اس اپنے ادارے کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکے، 1 سے 2 ادارے بنائے، 2 سے 3 ادارے بنائے۔ وہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے مطلب ہے جو بے روزگاری ہے اس کو خاتمہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے میں جو سی پیک جو بنایا جا رہا ہے اس میں مقامی انڈسٹری سے زیادہ جو مراعات دینا ہے، اس سے ہمیں خدشات ہیں کہ چائنا جو ہے وہ جب اپنی پروڈکٹس بنائے گا تو یقیناً ان کی پروڈکٹس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے یقیناً وہ کم ہوگی، اور وہ پروڈکشن کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کی سیل بھی اسی لحاظ سے ہوگی۔ اور اسی طرح اگر وہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر اس کو امپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے اخراجات کم ہوں گے اور وہ زیادہ منافع پہ ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ لیکن اگر پاکستانی صنعت کاروں کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کے صنعت کاروں کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ پاکستانی صنعت کاروں کو وہ مراعات دی جائیں تاکہ پاکستان میں تیار ہونے والی مصنوعات کو کم سے کم جو ہے اخراجات میں اس کو تیار کیا جا سکے تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح ڈالر کے حوالے سے انہوں نے جو انفلیشن ریٹ جو آئے روز بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائیں، اور اس کو جب تک ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو ڈالر کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے ہماری انڈسٹری کے درمیان اور ہمارے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے درمیان اور پھر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان، وہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستانی روپے کو مستحکم کیا جائے تاکہ پاکستانی صنعت کار جو ہے وہ بہتر طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکے اور اپنی صنعت کو آگے بڑھا سکے۔ کیونکہ فیصل محبوب شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بقا اسی صورت میں جب پاکستان خود ترقی کرتا ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کے کوئی دوسرے ملک کا ادارہ ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ پاکستان کی ترقی اس صورت میں ہے جب یہاں کا مقامی صنعت کار جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوگا، یہاں کا مزدور خوشحال ہوگا اور وہ بے روزگاری کا اس کا مطلب جو ہے پرابلم ختم ہوگا تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر ہم دوسروں پہ انحصار کرتے رہے تو ہم کبھی بھی کامیاب یا ایک مستحکم اور ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے۔ تو دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک کا جہاں تک تعلق ہے، سی پیک حالانکہ بہت ساری حکومتیں کریڈٹ لے رہی ہیں، نواز لیگ کی حکومت جو ہے وہ بھی اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے اس کو شروع کیا ہے، اور عمران خان کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی اس بات کا کریڈٹ لیتی رہی ہے کہ ہم نے کیا ہے، اور بعد ازاں جب دوبارہ نواز لیگ کے پاس
اقتدار آیا تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ سی پیک جو ہے یہ ہمارا منصوبہ ہے، حالانکہ یہ منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں بننے والی جو حکومت تھی اس کے بعد یہ معاہدہ چائنا سے سی پیک، جس کو پاک چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے، یہ سابق صدر آصف علی زرداری نے چائنا سے کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن کا بھی منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا تھا، لیکن یہ سارے منصوبے جو ہیں اس وقت تعطل کا شکار ہیں اور بند پڑے ہوئے ہیں، اس کے ثمرات جو ہیں وہ کسی طرح سامنے نہیں آ رہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہی بد نصیبی ہے ہماری کہ جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں، کوئی بھی حکومت جب آتی ہے اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کوئی جو پچھلی حکومت نے کوئی منصوبہ اگر شروع کیا ہے اور وہ ملکی مفاد کے لیے ہے، عوام کے حق میں ہے، تو اس کو جاری رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملکی نہیں ہے بلکہ ہماری مخالف مطلب پارٹی کی حکومت نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، تو لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو روک دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو بھی منصوبہ اس ملک کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو، پاکستان کو معاشی استحکام دینے کے لیے، ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے جو بھی منصوبہ اچھا ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ والی بات جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک دوسرے کے سے سیاسی اختلافات ضرور کریں، ان سے رکھیں، لیکن جو ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہے اس کو یہ سمجھ کے مت ترک کریں کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کی حکومت نے یہ کیا تھا تو لہٰذا اس کو ہم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اس وقت مقامی صنعت پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ شدید بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے پاکستان جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے، اور یہ جو پچھلے دنوں 16 ماہ کی حکومت جو نواز لیگ کی رہی ہے تو اس دوران بہت سارے جو مطلب ہمیں پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں۔ تو یہ جو ہم قرضے لیتے ہیں بینکوں کے قرضے جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور لوگوں کا بھی خیال یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ 9% ہے یا 10% ہے یا 11% ہے، لیکن یہ در حقیقت یہ فکس نہیں ہوتا، یہ بلکہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے۔ اور ملٹیپلائی کیسے ہوتا ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے۔ یہ جو جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے اینول بیسس پہ کہ جی اینول جو انٹرسٹ ہے وہ 9% ہے یا 10% ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایکچولی ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر 100 روپیہ قرض لیا ہے بینک سے تو اس پہ آج جو انٹرسٹ پڑا ہے تو وہ مثال کے طور پہ 110 روپے ہو گیا ہے، تو اگلے دن جو آپ کا پڑے گا وہ 100 روپے پہ جو انٹرسٹ نہیں پڑے گا بلکہ 110 روپے پہ پڑے گا۔ اسی طرح تیسرے روز پہ وہ 110 سے کے اوپر جو اپنا انٹرسٹ پڑا ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ کر کے اس کے اوپر پڑے گا، تو یہ ٹیکس جو ہے انٹرسٹ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کے جو اس کی جو اقساط ہوتی ہیں، اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے، جو ہمیں جو منتھلی یا سے کوارٹرلی یا 6 منتھ بعد دینی پڑتی ہے، یا تو اس کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے شدید مشکل ہو چکا ہے۔ اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی انہوں نے شدید جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو کم نرخوں پہ لایا جائے، ورنہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ تو متاثر ہو ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام جو ہے ان کی زندگی بھی اجیرن بن چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ فیصل محبوب شیخ صاحب کی طرف سے میں نے پروگرام ایکچولی کیا ہے، یہ الفاظ تھے ان کے، کیونکہ وہ اوائڈ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ویڈیو بیان نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ میرے خدشات ہیں، لہٰذا ان کو آپ اپنی زبان میں شامل
انٹرویو کر لیجئے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔